قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل متعین ہو جاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہی اہل بیت ہیں، اور عربیت کی روح سے بھی یہی بات متعین ہوتی ہے۔ حدیث کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی کسی حکم میں کوئی ترمیم و تغیر و اضافہ نہیں کر سکتی، لیکن اہل بیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے مزید لوگوں یعنی حسن و حسین اور علی و فاطمہ رضی اللہ عنہم کو بھی ازواج مطہرات کے علاوہ اس میں شامل کیا۔ تو کیا ازواج مطہرات کے علاوہ اہل بیت میں باقی لوگوں کی شمولیت قرآن مجید کی اس تعین، تخصیص یا حصر میں اضافہ، ترمیم یا تغیر نہیں ہے؟ جزاک اللہ۔ اس میں بنیادی مقدمہ ہی میرے عزیز صحیح نہیں ہے۔ اہل بیت کون ہے اور کون نہیں ہے یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ یعنی اہل بیت تو عربی زبان کا ایک لفظ ہے، تو کیا لغت کے لیے بھی آپ قرآن مجید میں پہلے ایک آیت پڑھیں گے، اس کے بعد کہیں گے کہ اب اس کی تخصیص ہو گئی، اب اس پہ ایک قید لگ گئی، یہ مطلق تھی مقید ہو گئی؟ یہ زیر بحث ہی نہیں آنا چاہیے۔ زیر بحث یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب یہ آیت آئی ہے کہ اللہ پروردگارم تو اے اہل بیت، اے گھر والو، یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں ہر طرح کے رجس سے پاک دیکھے۔ یہ آیت جب آئی ہے تو یہ کن کے بارے میں ہے؟ یعنی وہاں اہل بیت کون ہوتے ہیں یہ زیر بحث نہیں ہے۔ عربی زبان میں اہل بیت کس کو کہتے ہیں وہ میں آگے عرض کرتا ہوں۔ وہاں زیر بحث یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے ایک بات کہی گئی ہے، وہاں اہل بیت سے کون مراد ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ اہل بیت کنہیں کہتے ہیں، وہاں اہل بیت سے کون مراد ہے؟ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، بالکل درست آپ نے بیان کیا کہ ازواج مطہرات ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سورہ احزاب میں زیر بحث ہیں۔ انہی کے بعض معاملات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں براہ راست ان کو خطاب کر کے کہی ہیں، جو ان کے خلاف اسکینڈل بنائے جا رہے تھے ان کے بارے میں ان کو توجہ دلائی ہے کہ وہ محتاط رہیں۔ ان کو بعض خصوصی احکام دیے گئے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ اپنے احکام کی حکمت بیان کرتے ہیں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ منافقین جو چیزیں تم لوگوں پر تھوپ دینا چاہتے ہیں، جو نجاست یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے کردار سے متعلق کر دیں، اللہ چاہتا ہے کہ اس سے تم کو پاک دیکھے۔ یہ بات آخر میں کہی ہے، اور یہ لازماً ازواج مطہرات کو کہی گئی ہے۔ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اس میں کسی اور کو نہ داخل کیا جا سکتا ہے نہ کوئی اور سوال ہے۔ یعنی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ زیر بحث یہ نہیں کہ قرآن نے اہل بیت کے لفظ کی کیا وضاحت کر دی ہے، یہ کہ قرآن مجید میں اہل بیت میں سے کون زیر بحث ہے، وہ ازواج مطہرات ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روایتوں میں مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اذکرکم فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں بھی نصیحت کرتا ہوں، تذکیر کرتا ہوں۔ یہ بھی ازواج مطہراتی کے بارے میں ہے۔ اس کی وجہ میں نے بارہا بیان کی ہے کہ ازواج مطہرات کو نکاح سے روک دیا گیا تھا، وہ کوئی معاشی جدوجہد بھی نہیں کر سکتی تھی، ان کے لیے حجاب کے بھی خصوصی احکام تھے۔ اس وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تشویش رہی ہوگی کہ ان کی تمام ذمہ داری میری امت پر آ جائے گی بعد میں، اور اس کو جو میرے خلفاء ہوں گے یا جو لوگ بھی ذمہ داری سنبھالیں گے انہی لوگوں کو ادا کرنا ہے۔ اس میں آپ نے نصیحت فرمائی کہ اب میرے اہل بیت یعنی میری ازواج مطہرات کے بارے میں متنبہ رہنا، میں تمہیں اس میں نصیحت کرتا ہوں، ان کی کوئی حق تلفی نہ ہو جائے، اور ان کی ذمہ داریاں پوری کرنا، جو الحمدللہ خلفائے راشدین نے پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ پوری کی۔ بڑے اہتمام سے ان کو حج کے لیے لے جایا جاتا تھا، ان کی ضروریات پوری کی جاتی تھیں، ان کے لیے وظائف مقرر کیے گئے، یہ سب کیا گیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر بھی عمل ہوا۔ تو یہ دو باتیں واضح ہوئیں، یعنی ایک یہ کہ قرآن مجید میں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ ازواج مطہرات۔ اہل بیت سے لغوًا نہیں، بلکہ وہاں اس کا مصداق کون ہے، کن سے بات کی گئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں بھی انہی کے بارے میں نصیحت ہے۔ اس کے بعد وہ ایک روایت ہے جس کو حدیث قصا کہا جاتا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع کے اوپر محبت سے اپنے بچوں کو یا اپنے داماد کو کہہ لیجیے، اپنی بیٹی کو
اپنی چادر میں لپیٹ کر اگر یہ کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں تو یہ لفظ کا بالکل ٹھیک اطلاق ہے، اس پہ کیا اعتراض کی بات ہے؟ یعنی میرے بچے بھی اہل بیت ہی، میرے گھر والے بھی، میرے نواسے بھی، میرے پوتے پوتیاں بھی، وہ گھر ہی کا ایک وسعت کے ساتھ بیان ہے۔ بلکہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کہ کسی صحابی کو بھی کہا ہے کہ یہ بھی ہمارے اہل بیت ہی میں سے ہیں۔ تو ہم بعض اوقات کہہ دیتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے ہاں کوئی ملازم ہے، برسوں سے کام کر رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ تو ہمارے گھر والا ہی، یہ گھر کا ہی فرد ہے ایک طریقے سے۔ تو یہ اہل بیت کے لفظ کے وہ توسیع استعمالات ہیں جو بالکل جائز ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ رکھنا چاہیے، اور اس میں نہ کوئی تخصیص زیر بحث ہے، نہ کوئی تقیید زیر بحث ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی قرآن میں کون زیر بحث ہے یہ ہے، اذکرکم فی اہل بیتی میں کن کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، اور یہ کہ حدیث کساء میں اگر حضور نے اپنے بچوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے، اگر روایت صحیح ہے، تو اس میں کیا اہل بیت کے لفظ کا استعمال موضوع ہے؟ بالکل موضوع ہے۔ اس میں بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حضور کے پورے خاندان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مجھے اتفاق نہیں۔ یعنی گھر والے اس کے معنی ہیں، عربی زبان میں اس کا یہی استعمال ہے۔ آپ جس طریقے سے اردو میں کہتے ہیں، کوئی آپ کو دعوت دے اور یہ کہے کہ گھر والوں کو بھی لے آئیے گا، تو ظاہر ہے گھر والوں میں سارا خاندان شامل نہیں ہوتا یا برادری شامل نہیں ہوتی۔ تو اہل بیت کا لفظ جب بولا جائے گا تو اس میں ازواج تو سب سے پہلے ہیں، اس میں اگر آپ کی بیٹیاں ہیں کوئی معنی نہیں ہے، زبان کی روح سے شامل ہو سکتی ہیں، اس میں آپ کے نواسے نواسیاں یا کوئی پوتا پوتی ہوتا وہ بھی شامل ہو جاتا، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی زبان کی حد تک یہ بالکل ٹھیک ہے، کس موقع پر کہا گیا ہے اس سے ایک تخصیص ہوتی ہے، لیکن یہ کہ یہ لفظ بولا جا سکتا ہے۔ اہل اور آل کے الفاظ البتہ پورے خاندان کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں، جیسے درود میں آتا ہے، تو میں نے دیکھیے میزان میں اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے اور آپ کے خاندان پر۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل۔ تو یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے، اس میں وہ مسئلہ پیدا نہیں ہوتا جو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اس میں کوئی اصول فقہ کا بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ایسا نہیں۔